بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ہیروئنیں، ہالی ووڈ کے ہیرو جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں، جن کے پاس شہرت کی کمی نہیں، قرآن پڑھ کر کے ان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن آج ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، ہمارا دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن سے پربھاوت نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑتا۔ یہی قرآن تو تھا جس نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ حضرت عمر کون تھے؟ اسلام کے بڑے کٹر دشمن، نبی کے بڑے کٹر دشمن تھے، قرآن کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر خانہ کعبہ کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کبھی غور کرنا میرے بھائیوں، اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے کہوں گا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آخری بار آپ نے قرآن کب اٹھا کے پڑھا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کے منہ سے یہ جواب ملے کہ رمضان میں پڑھا تھا، اس کے بعد ابھی نوبت نہیں آئی ہے۔ آخری بار واٹس ایپ کب چیک کیا؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار انسٹاگرام پہ ریل کب دیکھی؟ 5 منٹ پہلے۔ آخری بار فیس بک کب کھولا؟ 2 منٹ پہلے۔ یوٹیوب کتنی بار دیکھا؟ 50 بار دیکھا۔ جو درجہ ہمیں قرآن کو دینا چاہیے تھا، وہ درجہ آج ہم نے موبائل اور سوشل میڈیا کو ہم دے کے بیٹھے ہیں۔ بے بھائی، ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں ایئر فون لگا ہے، قرآن نہیں سن رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں؟ بھوجپوری گانے سن رہے ہیں۔ وہ کیا سن رہے ہیں؟ میوزک سن رہے ہیں، سنگیت سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ اور جب یہ منظر ہم دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، میں کبھی کبھی کار سے جاتا ہوں، رات کا ٹائم رہتا ہے، ڈرائیور، بہت سارے ڈرائیوروں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ اب ہم لوگ چونکہ ساتھ میں سفر کر رہے ہیں تو ڈرائیوروں کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، ڈرائیور سے پنگا بھی نہیں لے سکتے۔ تو کبھی کبھی ڈرائیور کہتا ہے، مولوی صاحب دیکھیے رات کا ٹائم ہے، آپ آرام سے سوئیے، میں تھوڑا گانا سنوں گا۔ مسلمان ڈرائیور بھی کہتا ہے میں گانا سنوں گا، تو میں کہتا ہوں چلو بھائی ہلکے ساؤنڈ میں تم سن لو، میں پیچھے تھوڑا سو لیتا ہوں۔ گانا سن کر کے مسلمان کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ میرے بھائی تو نے جانا ہی نہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ آپ ائمہ حرمین کی تلاوت سن لیجئے، شیخ عبد الرحمن السدیس کی تلاوت سن لیجئے، شیخ سعود الشریم کی تلاوت سن لیجئے، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت سن لیجئے، شیخ ماہر المعقلی کی تلاوت سن لیجئے، شیخ بندر بریلہ کی تلاوت سن لیجئے، اور جتنے بھی ائمہ حرمین ہیں ان کی تلاوت آپ یوٹیوب پر ایک بار لگائیے اور سنیے، ایئر فون لگا کے سنیے، ایئر پوڈ لگا کے سنیے میرے بھائیوں، آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سنیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ قرآن آپ کے دل پر اثر کر رہا ہے۔ اگر دل میں ایمان باقی ہے تو قرآن ڈائریکٹ آپ کے دل پر اثر کرے گا، مگر ہم نے اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے دلوں کو آج میوزک سے سکون ملتا ہے، اور جب میں نوجوانوں کو ایئر فون لگا کر میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمانہ بھی میری امت پر آئے گا جب میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، اور میرے امت کے لوگوں کی شکلیں بدل دی جائیں گی، ان کے چہرے سور اور بندر کے جیسے کر دیے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی وہ دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے گانے والیاں ان کے گھروں میں آ جائیں گی، یوزف علی رؤوسہم، ان کے سر کے اوپر ناچ گانا بجے گا، اپنے سروں کے اوپر وہ ناچ گانا بجائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے ہیڈ فون کا نام نہیں لیا، نبی نے ایئر فون کا نام نہیں لیا، مگر نبی نے جو الفاظ استعمال کیے، آج ہیڈ فون اور ایئر فون پر وہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بالکل سٹیک بیٹھتے ہیں کہ آج کا نوجوان اپنے ایئر فون لگا کر کے بیٹھ کر کے گانے سن رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی قرآن کو سن اور تو دیکھ کہ تیرے دل پر کتنا اثر ہوتا ہے، قرآن کس طریقے سے تیرے دل کو اپیل کرتا ہے۔ حضرت عمر تو اسلام کے دشمن ہیں، دیکھا نبی اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کے دل میں خیال آیا
کہ عربی زبان تو مجھے بھی آتی ہے. اے بھائی دیکھو بیچ میں کوئی شور شرابہ ڈسٹرب مت کرو بالکل. پہلے میں بہت تھکا آ رہا ہوں, مجھے اطمینان سے تقریر کرنا, تو بیچ میں کوئی بھی شور آئے گا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا. حضرت عمر نے کہا چلو میں سن کے دیکھتا ہوں قرآن کیسی کتاب ہے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں, حضرت عمر سن رہے ہیں. قرآن سنتے سنتے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا اتنا اچھا کلام ہے, ضرور یہ شاعری ہے, پوئٹری ہے, کویتا ہے. محمد تو شاعر ہو چکے ہیں, شاعری سنا رہے ہیں. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا, اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ دی سورۃ الحاقہ کی, وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ قرآن کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے, کسی پوئٹ کی پوئٹری نہیں ہے, کسی کوی کی کویتا نہیں ہے. تم لوگ ایمان کم رکھتے ہو, تمہارے ایمان کی کمی کی نشانی ہے یہ. جب یہ خیال, اس کی تردید ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا اچھا یہ شاعری نہیں ہے تو یہ منتر ہوگا, یہ جادوگر کا جادو ہوگا, یہ کاہن کی کہانت ہوگی. ابھی یہ خیال حضرت عمر کے دل میں آیا, اللہ کے نبی نے اگلی آیت پڑھ دی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ قرآن کسی جادوگر کا منتر نہیں ہے, کسی جوتشی کا منتر نہیں ہے, کسی کاہن کی کہانت نہیں ہے. تنزیل من رب العالمین. یہ قرآن تو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. حضرت عمر کے دل پر قرآن کی چوٹ لگی, مگر بڑے کٹر دشمن تھے اسلام کے. ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. کچھ دن اور گزرے, ایک دن حضرت عمر تلوار لے کے نکل پڑے. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ تلوار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کا کام ختم کر دے گی. انہوں نے کہا ارے بھائی پہلے اپنے گھر جاؤ, تمہاری بہن, تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر اپنی بہن کے گھر آئے. ان کی بہن کا نام تھا فاطمہ بنت خطاب, بہنوئی کا نام تھا سعید بن زید. یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو چکے تھے اور اندر حضرت خباب ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا عمر. حضرت خباب جلدی سے چھپ گئے. حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے. حضرت عمر نے دروازہ کھولا, کہا مجھے پتا لگا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کر لیا. بہن کو مارنا شروع کیا, بہنوئی کو مارنا شروع کیا. بہنوئی لہولہان, بہن لہولہان. عمر تو عمر تھے, بہن نے کبھی نظریں ملا کے اپنے بھائی سے بات نہیں کی تھی. آج بہن کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. بہن نے اپنے بھائی کا مار کے ہاتھ کی مار کھائی اور مار کھانے کے بعد کہنے لگی اے عمر, اے میرے بھائی, تجھے جو کرنا ہے کر لے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہم لے آ چکے ہیں. اب ایمان ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا ہے, تجھے جو کرنا ہے تو کر لے. جب بہن نے یہ بولا حضرت عمر سائلنٹ ہو گئے کہ میری بہن کبھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی, آج ایسا بول رہی ہے. اتنی ہمت اس کے اندر کیسے ہے؟ کچا ابھی تو کیا پڑھ رہی تھی, ذرا وہ کلام مجھے پڑھ کے سنا. بہن نے کہا نہیں, تو ناپاک ہے, تو نہیں پڑھ سکتا اس کتاب کو, جا پہلے تو غسل کر کے آ. حضرت عمر غسل کر کے آئے اور بہن نے قرآن رکھا سامنے. اس وقت جتنے قرآن کی آیتیں اتری تھی اتنی سامنے لا کے رکھ دی. اس میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں حضرت عمر پڑھنے لگے. ہاں کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں یوٹیوب پر جائیے اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنیے, ایئر فون لگا کے سنیے. واللہ اب اپنے دل, آپ کو عربی آتی ہو چاہے نہ آتی ہو, آپ ان آیتوں کا مطلب سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو, مگر سورہ طٰہٰ, سورہ رحمان, سورہ مریم, یہ وہ سورتیں ہیں میرے بھائیوں, جب ان کو کسی اچھے قاری کی آواز میں سنو نا تو ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دل کے اوپر قرآن کی آیتیں دریا کے پانی کی طرح بہہ رہی ہیں اور قرآن پر دل پر اثر کر رہی ہیں. حضرت عمر قرآن پڑھنے لگے.
ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ऐ नबी हमने कुरान आप पर इसलिए नहीं उतारा कि आप परेशानी में पड़ जाएं, इल्ला तज़किरतल लिमन यख्शा, ये कुरान तो नसीहत है हर उस इंसान के लिए जो इस कुरान के ऊपर गौर करे और जिसके दिल में अल्लाह का डर। हज़रत उमर ने जब कुरान की आयतें पढ़ी, उनके दिल पर बहुत पहले जो कुरान की चोट लगी थी, आज उस चोट ने असर दिखाया। कहा मेरी बहना मुझे अपने रसूल के पास लेके चल, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। और उसके बाद हज़रत उमर आते हैं और दार अरक़म में पहुँचते हैं जहाँ अल्लाह के नबी मौजूद हैं। और जब दरवाज़ा खटखटाते हैं और सहाबा किराम जब डर जाते हैं कि हज़रत उमर आए हैं, जब दरवाज़ा खुलता है हज़रत उमर कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान की आयतें सुनकर और कुरान की आयतें पढ़कर हजरत उमर जैसा कठोर दिल का इंसान ईमान ले आया। अब मैं आपसे वही सवाल करता हूं जो कुरान 1400 साल पहले हमसे कर चुका है।